سر میں تیری الفت کا سودا لیے پھرتے ہیں، سبحان اللہ، سر میں تیری الفت کا سودا لیے پھرتے ہیں، دنیا سے الگ اپنی دنیا لیے پھرتے ہیں۔ واہ واہ، حوروں کی تمنا کیسی، جنت کی طلب کیا، واہ واہ، ہم تو ہونٹوں پہ مدینے کا چرچا لیے پھرتے ہیں۔ اے کاش اسے اپنے دیدار سے وہ بھر دیں، ایک عمر سے آنکھوں کا کاسا لیے پھرتے ہیں۔ اور دنیا تو ترستی ہے کعبے کی زیارت کو اے فراز، دنیا تو ترستی ہے کعبے کی زیارت کو اے فراز، ہم تو دل میں اپنے کعبے کا کعبہ لیے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، دل میں کعبہ لیے پھرتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا نا کہ آب روئے ماز نام مصطفیٰ، آب روئے ماز نام مصطفیٰ، کہ ہماری عزت، تعظیم اور تکریم صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ وابستہ ہے۔ سبحان اللہ، جس نے اس کو ذاتی کمال سمجھا وہ غلطی پا رہا ہے، جس نے اس کو ذاتی کمال سمجھا وہ غلطی پر، وہ غلطی پا رہا ہے۔ اور پھر خوب کہا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آنکھ کے اس خاکش ہارود آرزو، یاد نور مصطفیٰ پورا بہار اس، یہود اندر تلاش مصطفیٰ۔ اقبال پتہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ فارسی کے اس کے شعر ہے، بس ایک دو کا مطلب سمجھاؤں گا آگے، کیونکہ سب کا بہت ٹائم لگے گا۔ اقبال کہتا ہے کہ زمین کے اندر سے کسی پودے کو اتنی دیر تک باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پودے کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تو فرمودی راہ بتہا گرفتم، وگرنہ جز تمہارا منزل نیز، اور تو غنی اب ہر دو عالم وان فقیر، روز محشر عذر ہاتھ گر حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنا بغیر، اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اور اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹی انگلیاں، اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹی انگلیاں، چاند کٹ گیا انگلی مصطفیٰ دیکھ کر۔ عیسیٰ کے معجزات نے مردے جگا دیے ہیں، عیسیٰ کے معجزات نے مردے جگا دیے ہیں، اور مصطفیٰ کے معجزات نے کئی عیسیٰ بنا دیے ہیں۔ اور یہاں یوسف علیہ السلام بول اٹھے کہ بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نالوں، پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں، تیریاں زلفاں نالوں۔ حضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر حاجی رمضان سے اس خوبصورت محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر بار میں کاروبار میں رحمتیں اور برکتیں نازل کریں، اور ملک آصف صاحب کو اور خلیفہ امجد صاحب کو بھی جو ایسی محفلوں کو یہ بانی ہیں اور ان محفلوں کو سجانے کے لیے رات دن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب دوستان محترم بڑی توجہ کے ساتھ سننا، کیونکہ زندگی بدلنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، زندگی بدلنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ میں مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری دنیا کا علم پڑھیں گے تو آپ کو تب کچھ سمجھ آئے گی، ایک جملہ ہی کافی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد بات کروں گا، پھر آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ علامہ اقبال پیروں کے پاس بہت زیادہ جاتا تھا۔ علامہ اقبال کو جانتے ہیں نا؟ ایک چھوٹے سے گھر میں اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا کہ پوری دنیا میں عزت کے جھنڈے گاڑ گئے، پوری دنیا میں مطلب صاحب جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک اس کو دنیا جانتی ہے، اس کو دنیا جانتی ہے۔ تو وہ ایک پیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پیر کا ایک مرید آیا، بڑے غور سے سننا، پیر کا ایک مرید آیا، اس نے پیر صاحب کی جیب میں 10 روپے ڈالے اور کہا کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، میرے اوپر 100 روپے قرضہ ہے، یہ قرضہ اتر جائے۔ اب پیر صاحب نے دعا کی، مرید کی، وہ مرید دعا کرا کے چلا گیا۔ اب علامہ اقبال ولی گھر تھا، ولی بنانے والا، کون تھا؟ ولی بنانے والا۔ اقبال نے اس پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب آپ کی دعا آپ کے حق میں بڑی جلدی قبول ہو گئی ہے کہ آپ کو 10 روپے مل گئے، ٹھیک ہے نا؟
جب یہ بندہ آپ کے پاس آیا تھا، اقبال نے کہا یہ آپ کے پاس آیا تھا، اس کے اوپر 100 روپیہ قرضہ تھا، اب آپ سے مل کے گیا 110 روپے قرضہ ہو گیا۔ کتنا قرضہ ہو گیا؟ تو اقبال نے کہا کہ آپ اللہ والے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آتے ہیں، بات سمجھا نا؟ آپ نے تو اس کے مسائل بڑھا دیے، مسائل بڑھا دیے ہیں، لوگوں کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے آپ نے تو اس کی مشکل ہی بڑھا دی ہے، اور قرضہ زیادہ ہو گیا نا۔ اب انہوں نے پیر صاحب نے قصص اولیاء کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا، تو انہوں نے کہا میں اسی وقت اٹھا، اپنے مرید کے گھر گیا، اس کو 110 روپے دے کے آیا، اور انہوں نے لکھا کہ علامہ اقبال کے اس ایک جملے نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اب آپ مجھے سب بتائیں، علامہ اقبال نے کون سا قرآن پڑھا جی؟ بتائیں نا جی، کوئی حدیث پڑھی؟ بتائیں نا، ایک جاٹری سی بات ہی کی نا۔ جی جی، لیکن یہ تو ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آیا تو 100 روپے قرضہ تھا، اب آپ سے مل کے گیا تو کتنا ہو گیا؟ 110 ہو گیا۔ یہ تو ان پڑھ کو بھی سمجھ آتی ہے، تو ان کو سمجھ آ گئی اور ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اقبال نے کہا اصل پیر وہ ہے جو دینے والا ہو، دینے والا نہ ہو۔ اصل پیر وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہو، مارتا بھی ہو۔ تو کسی نے کہا یہ سمجھ نہیں آئی کہ زندہ بھی کرتا ہو اور مارتا بھی ہو۔ اقبال نے کہا نفس کو مارتا ہو، دل کو زندہ کرتا ہو۔ نفس کو، دل کو زندہ کرتا ہو۔ اب دوستان محترم بڑی توجہ کے ساتھ سننا، مطلب یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جملے سے آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب اس کی زندگی بدلی یا نہیں مجھے بتائیں، بات اس کو سمجھ آئی نا؟ کیونکہ بات جب تک سمجھ نہیں آئے گی نا تب تک زندگی نہیں بدلے گی، تب تک زندگی نہیں بدلے گی۔ اب دیکھیں کہ دو عمل ایسے ہیں، دو عمل ایسے ہیں، آپ جس وقت کریں اسی وقت قبول ہو، آپ جس وقت کریں اسی وقت قبول ہو۔ کیونکہ جب تک آپ غور و توجہ سے نہیں سنیں گے نا دوستان محترم، آپ خانہ کعبے کے پاس بھی بیٹھ کے سننے میں باتیں نا، کعبے کے پاس سامنے کعبہ ہو لیکن آپ کا دھیان پاکستان میں اپنے گھر میں ہو۔ بیٹھے کہاں ہو؟ خانہ کعبہ کے پاس، میری بات موٹے مارکر سے آپ لکھ لیں، بیٹھے کہاں ہو لیکن آپ کی توجہ کدھر ہو؟ گھر کی طرف، پاکستان۔ وہاں بیٹھنے کا ٹکے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے، ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، ٹکے کا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہاں کعبہ کے، کیونکہ زندگی تو آپ نے اپنی خود بدلنی ہے نا جی۔ کعبے کا کام زندگی بدلنا نہیں ہے، زندگی کو آپ نے خود بدلنا ہے، بات سمجھے نا؟ اس کا کام زندگی بدلنا نہیں ہے۔ تو دو عمل ایسے ہیں آپ جس وقت کریں اسی وقت قبول ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد، ایک درود پاک۔ ایک حقوق العباد، دو عمل ایسے ہیں آپ جس وقت کریں اسی وقت قبول ہوتے ہیں، ایک معاف کرنا، ایک انصاف کرنا۔ ایک معاف کرنا، ایک انصاف کرنا۔ دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، دو قطرے، ایک اللہ کی محبت میں گرا ہوا خون کا قطرہ اور ایک اللہ کے خوف سے گرا ہوا آنسو کا قطرہ۔ اور دو خوشبو ایسی ہیں اللہ کو بڑی پسند ہے، ایک روزہ دار کے منہ کی خوشبو، ایک مزدور کے پسینہ کی خوشبو۔ دو باتیں آپ اللہ کے لیے بھول جائیں۔ میں آپ کو بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، دو باتیں اللہ کے لیے بھول جائیں۔ ایک وہ نیکی جو آپ نے دوسروں کے ساتھ کی ہے، ایک وہ برائی جو دوسروں نے آپ کے ساتھ کی ہے۔ اور دو چیزیں آپ ہر ایک کو دیا کریں، اس میں آپ کا پائی پیسہ نہیں لگتا لیکن اجر اور ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک دعا دینا اور ایک مسکراہٹ، ایک مسکرا کے بات کرنا اور ایک دوسرے کے لیے دعا دینا۔ دیکھیں آپ جو چیز دوسرے کو دیتے ہیں نا دوستان محترم، آپ جو نیکی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں نا وہ نیکی اس کے ساتھ آپ نہیں کر رہے، وہ نیکی آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا اجر اور ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا۔ تو کس کے ساتھ کیا آپ نے؟ اپنے ساتھ کی۔ جو برائی ہم دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اصل میں وہ برائی اس کے ساتھ نہیں کرتے، وہ اپنے ساتھ ہوتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ بات سمجھا نا؟ ماننے والا ہے
اس کو جب ہم دیتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی سنوار رہے ہیں. بھائی یہ سوچ کے دیا کریں کہ ہم اپنی آخرت سنوار رہے ہیں. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کی زندگی نہیں سنوار رہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ہم اپنی زندگی سنوار رہے ہیں. دوستان محترم, وہ ایک بزرگ تھے, ایک بس دو چار باتیں کروں گا, بڑے غور سے سننا. ایک بزرگ تھے ادھر بابا فرید کے علاقہ کے, امجد صاحب, تو وہ مجذوب تھے, اللہ والے تھے. تو جب بھی کوئی بندہ گزرتا اس سے پوچھتے تھے کہ عید کداں, عید کداں یعنی عید کب ہے, عید کب ہے. تو وہ کہتے جی آپ عید آج عید ہی ہے نا. تو پھر بھی ہر ایک سے پوچھتے رہتے, مجذوب تھے نا, عید کداں. پھر کوئی لوگ کہتے بھائی ابھی تو عید گزری ہے, ابھی سال بعد آئے گی. لیکن ہر ایک سے روزانہ پوچھتے رہتے تھے عید کداں. لوگوں نے کہا یہ دیوانہ سے ہر ایک سے پوچھتا رہتا ہے عید کب ہے کبھی ہے. تو پوچھتے تھے عید کداں, عید کب ہے. ایک دن بابا فرید ادھر سے گزرے, بابا فرید گزرے تو ان سے پوچھا کہ عید کداں. بابا فرید کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا یار ملے جداں. انہوں نے کیا پوچھا, انہوں نے کیا پوچھا, عید کداں, عید کب ہے, ٹھیک ہے نا, کب ہے. تو بابا فرید نے کہا یار ملے جداں. انہوں نے کہا یار ملے کداں. انہوں نے کہا میں مرے جداں. آپ سمجھ آ گئی ہے, میں مرے, میں سمجھ رہے ہیں نا. جو میں کہا تو گناہ ہوا تو سزا ملی تو میں نہ رہی تو یار ملا تو گناہ کر لی. جب میں مرے جداں. پھر انہوں نے پوچھا میں مرے کداں. انہوں نے کہا یار تکے جداں. انہوں نے کہا یار تکے کداں. انہوں نے کہا تے تکے جداں. یہ بہت بڑی میں نے بات کی ہے, تے تکے جداں. اب دیکھیں یہ ایک حدیث ہے, اب سب لوگوں کو پتہ ہے, من عارفہ نفسہ ہو فقد عارفہ ربہ. اس کا کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, جس نے خود کو پہچان لیا. اب پہلی بات اللہ کے لیے ہوئی ہے, من عارفہ نفسہ ہو فقد عارفہ ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا اسے اللہ مل گیا. جس نے خود کو پہچان لیا اسے اللہ مل گیا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کا سکون کہاں رکھوں. مطلب صاحب اس انسان کا سکون کہاں رکھوں. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ چاند پہ رکھ, یہ ڈھونڈتے ہی رہے. پھر اوروں سے پھر پوچھا رب نے کہاں رکھوں. کئیوں نے کہا سمندر کی تہہ پہ رکھ, پھر ڈھونڈتے ہی رہے گا, ٹھیک ہے نا. کسی نے کہا آسمان پہ رکھ دو, سمجھ رہے ہیں نا. مگر مختلف جگہ فرشتوں نے بتائی. آخر میں سارے چپ ہو گئے, کہا یا اللہ آپ کہاں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا سکون میں اس کے اندر رکھوں گا, کیونکہ اپنے اندر نہیں دیکھے گا. یہ باہر پوری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں یا نہیں, بتائیں نا جی. ایک اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. من کی دولت آپ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دن, جاتا ہے دن. اور پانی کر کے مجھ کو کلندر کی یہ بات چکا, جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اس کا سکون میں کہاں رکھوں گا, اس کے اندر رکھوں گا. صاحب اس کے اندر رکھوں گا, کیونکہ اپنے اندر یہ نہیں جانتے گا. اپنے اندر یہ نہیں. آج ایسے ہے یا نہیں, انسان چاند پہ پہنچ گیا یا نہیں, بتائیں. سمندر کی گہرائی میں پہنچ گیا یا نہیں. ہر جگہ اس نے ریسرچ کر لیا یا نہیں. کہتے ہیں نا حیران اس بلندی و پستی پہ شعور, افلاک پر نظر ہے زمین پر نظر نہیں. مریخ و مشتری کا بڑا علم ہے مگر انسان کو پڑوس کے گھر کی خبر نہیں. یعنی انسان کو یہ پتہ ہے کہ چاند کے اندر درجہ حرارت کتنا ہے, اس کی کرن کتنی دیر بعد زمین پہ پہنچتی ہے, زلزلہ آیا ہے. مجھے یہ بتائے دنیا کا کوئی آدمی, یہ کہتے ہیں نا بھائی 6 اتنے آیا ہے, کون سا انہوں نے ترازو لگا کے رکھا ہو, کس طرح سے انہوں نے ناپا ہے, چلے مجھے بتائیں. یہ بتاتے ہیں نا. پھر کہتے ہیں چاند کو کل گرہن لگے گا, لگتا ہے یا نہیں, مجھے بتائیں. ایسی ساری باتیں, مطلب کل بارش ہوگی,
ہوتی ہے نا بارش. مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ شاعر پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے انسان کو ان ساری چیزوں کی خبر ہے, زمین آسمان کی ساری چیزوں کی خبر ہے, اس کو پڑوسی کی خبر نہیں ہے کہ وہ بھوکا مر گیا. مطلب اس خبر کو ہم کیا کریں؟ مجھے یہ بتائیں آپ کیا کریں اس خبر کو, اس سائنس کو ہم کیا کریں؟ چلے آپ مجھے بتائیں نا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بلڈنگیں نہیں بنائیں, پلازے نہیں بنائے, کوٹھیاں نہیں بنائے, روڈ نہیں بنائے ملک صاحب, انہوں نے بہترین انسان بنائے. کیا بنائے؟ بہترین انسان بنائے. جب بہترین انسان بنے تو ساری کائنات بنے. بہترین انسان بنے تو کیا بن گیا؟ ساری کائنات بن گئی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ من عارفہ نفسہ فقد عارفہ ربہ, جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اور اسے رب ملک صاحب اسے رب. بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی, آ کے کہنے لگی بابا جی میری کوئی مدد کرے, میری کوئی مدد کرے, میری بچیاں میں نے ان کی شادی کرنی ہے. بابا جی نے کہا جا بیٹا دعا کر, اللہ کر, نماز پڑھ, اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا. وہ کہتی میں نمازیں بھی پڑھ چکی ہوں, دعائیں بھی کر چکی, سب کچھ کر چکی ہوں, مجھے میرے مالی حالات ٹھیک ہیں, میری کوئی مالی مدد کرے. بابا جی نے کہا بیٹا پھر ایک کام کر, باہر سے ایک پتھر اٹھا کے لے آ, باہر سے ایک پتھر اٹھا کے لے آ. وہ باہر گئی, وہ باہر سے پتھر اٹھا کے لے آئی. بابا جی نے پاس ایک رومال تھا, اس رومال میں پتھر کو لپیٹ کے سامنے رکھا, پڑھ کے پھونک ماری اور کہا کہ بیٹا گھر لے جا, تیرا مسئلہ حل ہو گیا. وہ گھر لے گئی, جا کر کھولا تو وہ سونے کا بنا ہوا تھا. کیا بنا ہوا تھا؟ سونے کا. اب انسان کی فطرت میں ایک لالچ ہے, ہر انسان کی بات سمجھ گیا نا. اب وہ سونے کا بن گیا, اس نے کیا کیا, اس کو بیچ کے بچیوں کی شادی کی, سارے معاملات ہو گئے. اب اس نے سوچا یہ کام تو بڑا آسان ہے. بابا جی نے کپڑا پر اس میں پھونک, کل قرآن نہیں پڑھا ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ اب وہ بچیوں کی شادی کر کے سارا کی فارغ ہو کے ایک پتھر باہر سے لے, کپڑے میں لپیٹ کے اس کے اوپر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ پھونک ماری, پڑھ کے دیکھا تو پتھر ٹھیک ہے نا. اب وہ آئی بابا جی کے پاس, بابا جی سے کہنے لگی بابا جی آپ نے اس کے اوپر کیا پڑھا تھا؟ بابا جی نے کہا میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی. اب اس کا مسئلہ اور آ رہا, پہلے وہ قرآن پاک پڑھتی, اب کیا پڑھنی ہے؟ سورۃ فاتحہ. اب اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی, ایک ہفتہ پڑھتی رہی, پھونک ماری تو پتھر کا ٹھیک ہے. پھر آئی بابا جی کے پاس, کہنے لگی بابا جی آپ یہ بتائیں, آپ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اور ہے, ہم جو پڑھتے ہیں یہ اور ہے. بابا جی نے کہا جی بیٹا قرآن ایک ہی ہے, تیرے پاس بابا فرید کی زبان نہیں, تیرے پاس بابا فرید کی زبان نہیں ہے. کیونکہ حضرت علی کا قول ہے نا, انسان کا جسم ایک دکان ہے, زبان اس کا تالا ہے. جب یہ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کولے کی دکان ہے یا سونے کی دکان ہے. نے بزرگ سے پوچھا تو دنیا کا عقل مند آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا میں. انہوں نے کہا دنیا کا بے وقوف آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا میں. انہوں نے کہا یہ کیسے جی, دنیا کے عقل مند بھی آپ ہیں اور بے وقوف بھی آپ ہیں, یہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا عقل مند ایسے ہوں کہ آپ نے سارے ایپ جانتا ہوں, اپنے سارے ایپ جانتا ہوں, اور تمہارے ایپوں کا مجھے نہیں پتا ہے. ملک صاحب آج ہمیں پوری دنیا کے ایپوں کا پتہ ہوتا ہے, بات سمجھ گیا نا, پوری دنیا کے ایپوں کا نہیں پتہ ہوتا تو اپنے ایپوں کا نہیں پتہ ہوتا. ایسے ہے یا نہیں بتائیں نا. تو بابا جی نے کہا کہ تیرے منہ میں بابا فرید کی زبان نہیں ہے. بات سمجھا نا, زبان تو اقبال بھی تھی, علامہ اقبال کی بھی زبان تھی, وہ بھی پڑھتے ہی تھا. اللہ پر یہ کے اندر رہا 29 لفظ ہے نا, سارے 29 ہے نا ملک صاحب, ٹھیک ہے نا. اب وہ 29 کے اندر رہا, پوری دنیا اس کو جانتی ہے. ہم بھی سارا دن یہ 29 الفاظ بولتے ہیں, ہمیں پڑوسی نہیں جانتا کہ کون ہے کون نہیں, کیونکہ اس نے جو لفظ جہاں لگنا تھا ملک صاحب, جو لفظ جہاں اس نے وہ لفظ نہیں لگایا جہاں لگنا تھا. دیکھیں علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے, عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے, ادب کا ایک قطرہ عمل کے سمندر سے بہتر ہے, اخلاص اور تقویٰ کا ایک قطرہ ادب کے سمندر سے بہتر ہے. بات سمجھے نا. اب علم ہے عمل نہیں, کوئی فائدہ نہیں. عمل ہے ادب نہیں, کوئی فائدہ نہیں. ادب ہے اخلاص اور تقویٰ نہیں, کوئی فائدہ
نہیں کیونکہ ایک کے ساتھ دوسری چیز، دوسری کے ساتھ تیسری، تیسری کے ساتھ چوتھی ہوگی دوستان محترم تو چیز فائدہ دے گی نا. میری بات سمجھے نا. آج ہم دنیا کی ٹکے ٹکے کی نوکری کے لیے دنیا کی ساری کتابیں سمجھ کر پڑھتے ہیں. 2 ٹکے کی نوکری مل جائے، دنیا فانی ہے، اس کی نوکری بھی فانی ہے. ملک صاحب دنیا فانی، اس کی نوکری بھی، اس کی ہر چیز فانی. میری بات سمجھ گیا نا. آخرت باقی، جنت بھی باقی. جنت کو پانے کے لیے قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑتا. اللہ بتائیں نا کہ ایسے ہے یا نہیں. دنیا کی 2 ٹکے کی نوکری پانے کے لیے دنیا کا سارا علم دماغ کھپ جاتا ہے پڑھ پڑھ کے. ٹھیک ہے نا. دنیا کی نوکری ہے نا جی. آج نوکری کیا نوکری ملی. میرا ایک دوست تھا دبئی کے اندر، تو اس نے 30 سال ایئرپورٹ میں نوکری کی. نقصان دبئی لباب 1 منٹ میں واقعہ ایک بتاتا ہوں. تو وہ اس کی جب نوکری ختم ہوگی نا تو وہ مجھے کہتا اب مجھے 3 سال کا ویزا اور یہ دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاسپورٹ پہ عمر میری 5 سال اور کم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. میں نے بات اندر کی ہے. تو اس وقت پاکستان وہ شناختی کارڈ بھی بن جاتا تھا اور پاسپورٹ بھی بن جاتا تھا. وہ ادھر آیا، اس نے نیا پاسپورٹ بنوایا، شناختی کارڈ وغیرہ بنا کے وہ گیا تو اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا. کہتا اب میرا 3 سال کا ویزا اور لگ جائے گا. حالانکہ پہلے ویزے میں ابھی اس کا مہینہ باقی تھا، 1 مہینہ ہاں اس کا نوکری کر سکتا تھا 1 مہینہ. ٹھیک ہے نا. وہ دوسرا بنوا کے چلا گیا، بڑا خوش تھا کہ 3 سال کا اور ویزا لگے گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ٹھیک ہے نا. آتے اذان جاتے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. بس ساری یہ زندگی ہے. تو اس نے جب 3 سال کا 5 سال کا پاسپورٹ بنوا کے گیا، بڑا خوش تھا، بڑا خوش تھا ملک صاحب. ٹھیک ہے نا. اب وہ پہلے ویزے پہ آیا تھا ادھر، ابھی اس کا مہینہ تھا باقی، اس پہ لگوانا تھا. ادھر آیا، رات کو ہارٹ اٹیک ہوا، صبح مار گیا. وہ 5 سال کا ویزا لگا ہوا نہیں رہ گیا. وہ پہلا بھی 1 مہینے کا ویزا ابھی باقی ہے. کیونکہ ہم تو چھوڑ، کسی نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے یا اللہ تیرے لکھنے اور ہمارے لکھنے میں کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ لکھتے ہو جو ہو گیا ہے، میں وہ لکھتا ہوں جو ہونے والا ہے. تم وہ لکھتے ہو جو ہو گیا ہے، میں وہ لکھتا ہوں جو ہونے والا ہے. فرق دیکھیں جی ملک صاحب، جو ہونے والا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن پاک کو پڑھو، دیکھنا چاہتے ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، پرکھنا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو پرکھو، مارنا چاہتے ہو تو نفس کو مارو، پینا چاہتے ہو تو غصے کو پیو، بیٹھنا چاہتے ہو تو اپنوں سے اعلیٰ کی صحبت میں بیٹھو، بولنا چاہتے ہو تو اچھا بولو، کھانا چاہتے ہو تو حلال کھاؤ. کھانا چاہتے ہو تو بس آخری بات دوستان محترم، دولت کمائیں جتنی مرضی چاہیں، دولت کمائیں جتنی مرضی چاہیں. برکت اور سخاوت صحابہ جیسی. صدیق اکبر کے پاس دولت نہیں تھی، بتائیں نا جی. عثمان غنی کے پاس نہیں تھی نا. صدیق اکبر کے پاس کتنی تھی، کتنی آج کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن مقصد کہنے کا یہ دولت کمائیں جتنی مرضی چاہیں، برکت اور سخاوت صحابہ جیسی. کاروبار کو خوبصورت بنائیں، رہن سہن صحابہ جیسا، جدید علم حاصل کریں ملک صاحب، عمل صحابہ جیسا ہو، کاروبار کریں لین دین صحابہ جیسا ہو، نیکی اور عبادت کریں اخلاص اور تقویٰ صحابہ جیسا ہو، زندگی گزاریں بندگی صحابہ جیسی ہو، زندگی گزاریں بندگی کس جیسی ہو، صحابہ جیسی ہو. تو دولت کمائیں جتنی مرضی چاہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دوستان محترم ایک کام ضرور کریں، دعائیں ضرور کریں. اللہ دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کے کام آ کے، دوسروں کو خوش کر کے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے، دوسروں کی مدد کر کے. ملک صاحب پیسہ کمائیں لیکن یہ ایک کام ضرور کریں، بات سمجھیں نا. اس سے آپ ہمیشہ، کیونکہ موت نیکی کو نہیں مار سکتے. آج تاریخ میں جتنے لوگ زندہ ہیں نا، جن کا ہم نام لیتے ہیں، عرس مناتے ہیں ملک صاحب، مناتے ہیں یعنی ان کے دن سارا کچھ، تو وہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے ساتھ جڑ گیا، جو میرے ساتھ جڑ گیا تو میں ہمیشہ رہنے والا ہوں. جو میرے ساتھ جڑ گیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہو گیا. علامہ اقبال جڑ گیا یا نہیں،
ہمیشہ کے لیے ہے یا نہیں؟ داتا صاحب جڑ گئے یا نہیں؟ ہمیشہ کے لیے ہیں یا نہیں؟ خواجہ غریب نواز جڑ گئے یا نہیں؟ ہمیشہ کے لیے ہیں یا نہیں؟ بتائیں نا جی. یہ جتنے بڑے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا. تو بس دوستان محترم کوشش کیا کریں کہ جتنی اچھائی آپ سے ہو سکتی ہے نا، دوسرے کا بھلا آپ کر سکتے ہیں نا، کر دیا کریں. اس میں کوئی فرق نہیں پوچھتا. مطلب آپ سے کوئی راستہ پوچھے، ٹھیک ہے نا، اس کو راستہ بتا دینا، اس میں بھی آپ کو اجر اور ثواب ملے گا. کوئی بات کرے تو اس کا جواب مسکرا کے دینا. ملک صاحب غصے میں بھی تو آپ دینے ہی ہیں، تو مسکرا کے دینا. مجھے ایک بندہ ایک بار کہتا ہے فخر صاحب فلانے بندے نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں تو وہ دے نہیں رہا، تو آپ کہیں گے تو ذرا اس سے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ذرا فلانے بندے کے مجھے ملا، تو اس کے پیسے دینے ہیں. تو کہتا ہے فخر صاحب جب میرے پاس آئیں گے میں اس کے منہ پہ ماروں گا. میں نے کہا اس نے جب تجھے دیے کہ تیرے منہ پہ مارے یا تیرے ہاتھ میں دیے؟ کہتا ہاتھ میں دیے. تو میں نے کہا تم منہ پہ کیوں مارے؟ مطلب آج ہماری یہ حالت ہے، آپ سمجھے نا. بھائی تو سیدھا بول میں اس کے ہاتھ میں دوں گا. اس شعر کے ساتھ کہ آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے، آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے، ایسا جو کر سکے وہ تیری بستری کرے. بے قصد میرے عشق جنون کا حال نہ پوچھ، دامن جو پھاڑ دوں فرشتے آ کے رسول کرے.